السلام علیکم۔ تاریخ اسلام صفحہ 14 کعبے کی تعمیر کا کام۔ کعبے کی دیواروں کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تیار کیا تھا۔ پھر بنی جرہم، ابو عمالقہ، قصی اور قریش نے اس کی مرمت کی۔ اس بار پھر بارش کی زیادتی کی وجہ سے کعبے کی دیوار پھٹ گئی تھی۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی جب قریش نے کعبے کی عمارت کو، جس کی دیواریں کافی پھٹ گئی تھی، پھر سے تیار کرنے کا پروگرام بنایا۔ قریش کے تمام قبیلوں نے مل کر کام شروع کر دیا۔ عمارت کے بنانے میں تو سبھی شامل تھے، مگر جب حضرت اسود کالا پتھر جو کہ دیوار میں چننے کا موقع آیا تو بڑا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے لیے ایک یہی چاہتا تھا کہ یہ خدمت ہم ہی انجام دیں۔ حضرت اسود ایک پتھر ہے جو کعبے کی دیوار میں ایک کونے میں لگا ہوا ہے۔ اسی پتھر کے طواف شروع اور ختم ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک پتھر ہے جس کے بارے میں ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے خطاب کر کے کہا کہ تو پتھر ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ قریش کا یہ جھگڑا 4 دن تک برابر چلتا رہا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں نکل آئی اور خون خرابے کا خطرہ پیدا ہو جاتا۔ آخر میں 5ویں دن ابو امیہ بن مغیرہ نے، جو قریش میں سب سے بڑی عمر کا تھا، یہ رائے دی کہ اسی کو حاکم بنا کر اس سے فیصلے پر عمل کرے۔ اس رائے کو مان لیا گیا اور طے کیا گیا کہ جو کوئی صبح سویرے سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہی سب کا حکم فیصلہ کرنے والا سمجھا جائے گا۔ اللہ کی قدرت کی دوسرے دن صبح سویرے سب سے پہلے جس شخص پر نظر پڑی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ کو دیکھنا تھا کہ حاضل امین رضیناہو کے نعرے لگ گئے۔ آپ نے اپنی سوجھ بوجھ سے ایسا فیصلہ کیا کہ سب خوش ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی، اس پر پتھر اپنے ہاتھ میں رکھ دیا۔ پھر ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ چادر کو پکڑ کر اٹھائے، اسی طرح اس پتھر کو وہاں تک لائے جہاں قائم کرنا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے اٹھا کر کونے پر اور طواف کے سرے پر لگا دیا۔ آپ کی اس خوبصورت تدبیر سے ایک بھیانک لڑائی کا سلسلہ شروع ہوتے ہوتے رک گیا، ورنہ اس وقت کے عربوں میں ریوڑ کے پانی پلانے، گھوڑوں کے دوڑانے، شعر شاعری، ایک قوم سے دوسری قوم کو اچھا بتانے جیسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسی بھیانک لڑائیاں چھڑتی تھی کہ 20 برس تک ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ نبوت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اب ایک نئی تبدیلی پیدا ہو چلی تھی۔ اب آپ کی توجہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے اور اپنے ماحول کی اخلاقی اور مذہبی گراوٹ پر غور کرنے کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ آپ برابر سوچا کرتے، میری قوم کے لوگ بتوں کو کیوں پوجتے ہیں؟ ان کی یہ برائی کیسے دور ہو؟ انہیں کیسے بتایا جائے کہ سچی خدا پرستی کی رائے کیا ہے؟ یہ اور اسی قسم کے سوال آپ کے دل و دماغ کو پریشان کیے رہتے تھے۔ اس کو فکر کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ تنہائی پسند ہونے لگے۔